بچپن میں ہماری دادی ایک کہانی سنایا کرتی تھی کہ کسی بستی میں ایک بوڑھی عورت اور اس کا ایک جوان بیٹا رہتے تھے۔ اس کا بیٹا بہت نکما اور نکھٹو تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا سارا دن گھر میں ویلا پڑا رہتا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی اور آٹا روٹی لے کر آتی اور اسے بھی کوستی کہ تم کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، کتنا تمہیں پالوں گی؟ لیکن وہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا۔ ایک دن اس کی بوڑھی اماں بہت تنگ آ گئی۔ اس نے ڈنڈا لے لیا اور اسے مارتی مارتی محلے کی گلیوں میں گھمانے لگی۔ سب لوگوں نے اس کی بے عزتی ہوتی دیکھی۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی، پورا دن اپنے گھر سے باہر رہا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہر جائے گا اور اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا۔ صبح جب اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ تو ماں نے پھر ڈنڈا اٹھا لیا اور اسے کہنے لگی، جلدی سے نکلو، جب تک کچھ کما کے نہیں لاؤ گے تمہیں گھر میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ماں سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں جاتا ہوں، کچھ کما کر لاتا ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اسے روٹیاں پکا کے دیں کہ جہاں راستے میں بھوک لگی کھا لینا۔ وہ روٹیاں کپڑے باندھ کر نکل پڑا۔ گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ شہر چونکہ کافی دور تھا اس لیے اسے پورا دن چلتے ہوئے گزر چکا تھا۔ وہ تقریباً جنگل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے سوچا رات جنگل سے باہر ہی گزارے گا، کل آگے کا سفر شروع کرے گا۔ اس نے آس پاس کسی پناہ کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ تھوڑا سا دور اسے کھنڈر نما ایک پرانا سا گھر نظر آیا۔ دور دور تک اس کے علاوہ کوئی مکان نہیں تھا، صرف وہی ایک تنہا مکان اس جگہ پر تھا، اور وہ اس پرانے سے کھنڈر نما مکان کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا۔ اسے کہنے لگا، میں پردیسی ہوں، شہر جا رہا ہوں، مجھے اپنے گھر میں ایک رات گزارنے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رات گزار سکتے ہو۔ اسے کھانا بھی دیا اور بستر بھی دیا۔ وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ جنگل کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک اسے ایک طرف جھاڑیوں میں کچھ آواز سی آئی۔ اس نے دیکھا کہ دو سانپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک سانپ بہت زخمی ہو چکا ہے۔ اس نے ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھایا اور نیکی کی نیت سے دونوں سانپوں کو چھڑایا۔ ایک سانپ اپنی بل میں گھس گیا اور دوسرا زخمی سانپ وہیں پڑا رہا۔ اس لڑکے کو اس سانپ پر بہت ترس آیا۔ اس کو ڈنڈے پر اٹھا کر ایک سائیڈ پر درخت کے نیچے رکھ دیا اور آگے چلنے لگا۔ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھائے، پیچھے سے سانپ نے اسے آواز دی۔ وہ حیران ہو کے پیچھے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی سانپ اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ سانپ کے پاس گیا تو سانپ نے اسے کہا، مہربان، بہت شکریہ، اگر میرے ساتھ نیکی کر ہی دی ہے تو ایک اور نیکی کر دو۔ اس جنگل کے درمیان میں ایک ندی ہے، مجھے اس میں ڈال دو۔ تو اس نے سوچا میں تو ویسے بھی اس طرف ہی جا رہا ہوں۔ اس نے سانپ ڈنڈے پر لٹکایا اور چلنے لگا۔ چلتے چلتے اب وہ ندی کے قریب پہنچ گیا تھا اور سانپ کو ندی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی سانپ کو ندی میں ڈالا تو سانپ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی زخمی تھا ہی نہیں۔ سانپ نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے اسے ساری کہانی سنائی کہ میں شہر جا رہا ہوں اپنی قسمت آزمانے۔ سانپ نے اسے کہا، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک گدھا دیتا ہوں، تم اس گدھے سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں لا کر دے گا۔ ابھی وہ لڑکا کچھ بولتا کہ پیچھے اس کو گدھا کھڑا نظر آیا۔ سانپ نے اسے کہا کہ یہ گدھا تم اپنے گھر لے جاؤ، یہ عام گدھا نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت حیران ہوا اور گدھا لے کر اپنے گھر کی طرف واپس مڑا۔ تو سانپ نے اسے کہا، جب بھی کبھی تم یہاں آؤ تو مجھے پکارنا، میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اب ہم دوست ہیں۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے اور سانپ کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت امیر ہو جاؤں گا، میری ماں مجھ پر فخر کرے گی۔ واپس آتے ہوئے راستے میں اسے پھر رات ہو گئی اور وہ دوبارہ اسی مکان میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بندہ باہر آیا۔ اس نوجوان نے کہا، کیا تم مجھے یہاں ایک رات گزارنے دے سکتے ہو؟ انسان نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ نوجوان سونے لگا تو اس نے مالک مکان سے کہا، دیکھو تم اس گدھے کو نہ چھیڑنا اور نہ ہی اس سے کچھ مانگنا۔ مالک مکان نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھی رات کو مالک مکان اٹھا اور گدھے کے پاس گیا اور گدھے سے کہنے لگا، مجھے ہیرے جواہرات دو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ گدھے نے ڈھیر لگا دیا۔
جب اس نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے سارا کچھ اٹھایا اور گدھا وہاں سے غائب کر دیا اور بالکل اس جیسا گدھا لا کر وہاں پر باندھ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ لڑکا اٹھا اور گدھا کھول کر مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو ماں نے دروازہ کھولا۔ جب ماں نے اس کے ہاتھ میں ایک گدھا دیکھا تو اسے برا بھلا کہنے لگی، نکمے، تو یہ گدھا کہاں سے اٹھا لایا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں یہ گدھا بہت قیمتی ہے۔ ماں سے کہنے لگا، ایک سفید اور خوبصورت سی چادر لے کر آؤ۔ اس کی ماں بھی حیران تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ خیر اس کی ماں ایک سفید چادر لے کر آئی۔ اس لڑکے نے گدھے کے نیچے چادر ڈالی اور گدھے سے کہا، ہیرے جواہرات دو۔ اب وہ ایک عام گدھا تھا، چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب اس نے گدھے سے تیسری بار کہا تو پھر بھی گدھا خاموش رہا اور اس کی ماں نے ڈنڈا اٹھا لیا اور اس نوجوان کی اچھی خاصی پٹائی کی۔ وہ مار کھانے کے بعد غصے میں گدھا ساتھ لے کر سیدھا ندی کے پاس آ گیا اور سانپ کو آواز دی۔ سانپ نے پانی سے سر باہر نکالا اور پوچھا، کیا ہوا ہے میرے دوست، غصے میں کیوں ہو؟ اس نے کہا، مجھے دوست مت بولو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک عام گدھا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے میری ماں سے مار بھی پڑی ہے۔ سانپ نے کہا، اچھا چلو یہ ایک چادر لے لو، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ اور چادر لے کر پھر سے اس مکان کی طرف چل پڑا اور پھر سے اس مالک مکان سے رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ اس نے اس مالک مکان سے کہا، دیکھو یہ میری چادر ہے، اس سے کچھ نہ مانگنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں مانگوں گا کچھ بھی۔ جب وہ آدمی سو گیا تو مالک نے سوچا یہ چادر بھی گدھے کی طرح عام نہیں ہے اور وہ بھی چھپا لی اور اس جیسی ہی عام چادر اس کے پاس رکھ دی۔ صبح وہ سیدھا سادہ لڑکا اٹھا اور چادر لے کے خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر ماں کو کہنے لگا، اماں آج میں ایسی چیز لایا ہوں، تم واقعی حیران ہو جاؤ گی۔ ادھر اس نے چادر بچھائی، ادھر اس کی ماں نے ڈنڈا ہاتھ میں دھر لیا۔ اب وہ عام چادر تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ اس سے فرمائشیں کی لیکن گدھے کی طرح بالکل خاموشی تھی، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ماں نے پھر اسے ڈنڈے سے پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بہت غصے میں گھر سے نکلا اور ندی پہ پہنچ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، اے دھوکے باز، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، تم نے مجھے 2 بار دھوکہ دیا ہے۔ سانپ حیران رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سانپ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ سانپ نے اس بار اسے ایک ڈنڈا دیا اور کہا، یہ ڈنڈا لو اور اسے جب کہو گے اپنا کمال دکھا، یہ اپنا کمال دکھانے لگ جائے گا۔ اس لڑکے نے کہا، یہ آخری بار ہے، اس بار اگر دھوکہ دیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ڈنڈا لے کے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں پھر وہی رات ہو گئی اور پھر سے اسی مکان میں چلا گیا اور مالک سے رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ سونے سے پہلے وہ لڑکا اس آدمی سے کہنے لگا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اسے یہ نہ کہنا کہ اپنا کمال دکھا، اور وہ یہ کہہ کر سو گیا۔ آدھی رات کو مالک، جو کہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، ڈنڈا اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا اور آہستہ سے ڈنڈے سے کہا، اپنا کمال دکھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ڈنڈا اس پہ برس پڑا اور چند ہی لمحوں میں اس کے گٹے گوڑے لال کر دیے۔ وہ چیختا چلاتا بھاگتا لڑکے کے پاس آیا، ڈنڈا بھی پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے لڑکے کو اٹھایا اور کہا، خدا کے لیے اس ڈنڈے کو روکو، میں تمہارا اصلی گدھا بھی دیتا ہوں اور اصلی چادر بھی۔ لڑکا بہت حیران ہوا اور اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس نے ڈنڈے سے کہا، رک جاؤ، لیکن ڈنڈا رک ہی نہیں رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکا پھر سانپ کے پاس چلا گیا اور سانپ کو آواز دی۔ سانپ نے ندی میں سے اپنا سر نکالا اور پوچھا، سناؤ دوست، کیا ماجرا ہے؟ لڑکے نے ساری بات بتائی۔ تب سانپ نے اسے بتایا کہ ڈنڈے کو بولو کمال روک دو۔ تو وہ لڑکا بھاگتا بھاگتا واپس مکان پہ گیا۔ جب وہ مکان پر پہنچا تو مکان کا مالک اصلی گدھا اور چادر لیے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بے حال ہوا پڑا تھا، ڈنڈا ابھی تک اس پہ شروع تھا۔ اس نے پاس پہنچتے ہی ڈنڈے سے کہا، کمال روک دو، تو ڈنڈا رک گیا۔ مالک بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکے نے چادر، گدھا اور ڈنڈا تینوں چیزیں لیں اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو ماں دروازہ ہی نہیں کھولے گی، نہ یقین کرے گی۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، تینوں چیزیں کمرے میں لے گیا۔ اس نے پہلے گدھے سے سونے اور چاندی کے ڈھیر مانگے اور پھر چادر بچھائی اور اسے کھانے پیش کرنے کا حکم دیا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے چادر پہ رنگ برنگے کھانے حاضر ہو گئے۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر دونوں ماں پتر ہنسی خوشی رہنے لگے۔